اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز، رکن قومی اسمبلی بھی ہے اور حکومتی ترجمان بھی ہیں برائے قانونی امور، بیرسٹر عقیل ملک صاحب۔ بیرسٹر صاحب السلام علیکم، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ بیرسٹر صاحب، آپ لوگ نے پیشکش تو کی، آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے انہوں نے کہا کہ بڑے جینوئن طریقے سے، صدق دل کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کا عمل آگے بڑھے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہاؤس کمیٹی بنائی جائے، پروب کی جائے، اور ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ان دا سیم بریتھ یہ بھی کہا کہ 2018 میں جب عمران خان صاحب نے بنایا تھا 2018 کے الیکشن سے متعلق، جب احتجاجاً شہباز شریف صاحب سارے اسمبلی میں آئے تھے تو اس کمیٹی کا تاحال کچھ نہیں نکلا، اور وہ اس بات کو انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، کمیٹی ضرور بنی، ایک آدھ اجلاس ہوا، اینڈ ریسٹ از ہسٹری۔ تو کیوں شہباز شریف صاحب کو کس چیز نے یہ اس جانب جو ہے وہ فوکس کرنے پہ مجبور کیا کہ وہ ایک پارلیمانی کمیٹی کی آفر کریں ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ علینا صاحبہ۔ علینا، بات یہ ہے کہ اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو، جسٹ لائک وزیر اعظم صاحب نے ایک اسی بریتھ میں کہا کہ 2018 میں جب کمیٹی بنائی تھی اس کمیٹی کا تو کوئی نتیجہ نہیں نکلا، لیکن ہم سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے نہیں جی آپ کمیشن بھی بنائیں اور ان تمام تر معاملات پہ آپ جو ہے سینئر موسٹ جج بھی ہوں 3 یا چیف جسٹس ہوں، بیکاز یہ بھی نہیں پتہ کہ ججز کو اگر اس طرف لگا دیا جائے تو پھر عدالتوں کے کام کیسے ہوں گے، کیا معاملہ ہوگا۔ آف کورس ان کی جو مین تو 2 ڈیمانڈس تھیں یا 2 ڈیمانڈس تھیں، اس کے بیچ میں فردر ڈیمانڈس تھیں جو عرفان صدیقی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ وہ ایک ایک چیز ایسی تھی جس پہ ہم نے تمام تر جواب تیار کر کے رکھے ہوئے تھے، اور ان کو یہی چیز بتانی تھی، سمجھانی تھی کہ جو زیر التوا مقدمات ہیں ان کے اوپر جو ہے ہم نہیں چاہتے کہ کسی طرح کی اسپرشنز کاسٹ ہوں کمیشن کی ورکنگ کے اوپر یا ورکنگ سے۔ یہاں پہ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن وہ کمیٹی ایک ٹٹ فور ٹیٹ سچویشن کہہ لیں یا جو کمیٹی جس طرح انہوں نے بنائی تھی ان تمام تر معاملات پہ، تو ہم لیکن حال تو پتہ ہی ہے نا عقیل صاحب، پھر اس کی کنکلوژن تو نہیں نکلنی، یعنی کہ آپ لوگ بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ اس کا نتیجہ تو کچھ نکلنا، تو انہی کی وہ جو ماضی میں کی گئی آفر ایک بار پھر ان کے سامنے ٹیبل کر دی جائے۔ دیکھیں مذاکرات میں واقعتاً وی were sincere, we are sincere and ہم نے سنسیریٹی کے ساتھ تمام تر معاملے کو لے کے چلے ہیں۔ جو غیر جمہوری رویہ یا غیر جمہوری سوچ جو دوسری اطراف سے آ رہی ہے یا اس پارٹی سے آ رہی ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایک بڑی ان ڈیموکریٹک سوچ وہ رکھتے ہیں تمام تر معاملے کے اوپر، وہ کسی مسئلے کا حل ہی نہیں چاہتے۔ اگر واقعتاً ان کو یہ مسئلے حل کرنے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ کسی بارگیننگ پوزیشن میں ہیں۔ انہوں نے ریفیوز کر دیا آپ کی آفر، obviously گورنمنٹ کا اپر ہینڈ ہے۔ آف کورس نیگوسیشنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو نیگوشیٹ اینڈ دس از دا بیسٹ وی کوڈ آفر دیم ایٹ دس سچویشن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم۔ ہم نے اس لیے کہا کہ یہ چیز ہم آفر کر سکتے ہیں اور اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اب تو کمیٹی کی ویسے ان کیمرہ پروسیڈنگز تھیں اور کمیٹی کے اندر سے کوئی چیز یا بات باہر نہیں آ رہی تھی، لیکن اب تو یہ بھی بات منظر عام پہ آ چکی ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی مانگ رہے تھے، جو اصل مدعا تھا اس پوری مذاکراتی معاملات کے ساتھ۔ گو کہ میں آئی ٹیک دیز مذاکرات ود اے پنچ آف سالٹ، جو روز اول سے پی ٹی آئی کا رویہ رہا ہے، جو روز اول سے پی ٹی آئی کا طرز مذاکرات رہا ہے، اس میں آپ بھی دیکھ لیں کہ یہ ایک ملاقات جو سیکیورٹی پہرائے میں ہوئی اس کو بڑھا چڑھا کے بتایا، پھر حکومت کو سامنے رکھا اور حکومت کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، حکومتی کمیٹی کو ان کے ہمارے کندھے پہ بندوق رکھ کے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ مذاکرات چاہتے تھے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ لوگ جانتے جب وہاں سے بھی جواب آ گیا تو then they realize پوچھتے ہوئے آپ کی کیا مجبوری ہے کہ ان کو بار بار آفر کی جا رہی ہے کہ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کو آگے بڑھائیے اور ملک کو آگے لے کر بڑھتے ہیں؟ یہی بات ہے علینا صاحبہ، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صرف اور صرف مجبوری پاکستان ہے۔ اگر پاکستان مجبوری نہ ہوتا، واقعتاً یقین کریں کہ ہم کسی مذاکراتی عمل کے حصے دار نہ ہوتے یا کسی مذاکراتی عمل میں ہی ان کے ساتھ نہ بیٹھتے۔ The only reason we want to show and we want to depict it to the people of Pakistan، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ دیکھیں کہ یار بٹ سائملٹینیسلی ان کو موک بھی کیا جا رہا ہے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بصد احترام وہ کہتے ہیں کہ یہ بھاگ گئے تھے مذاکرات کے عمل سے، لیکن آئیے ہم کمیٹی بناتے ہیں، ہاؤس کمیٹی بناتے ہیں۔ درست کہا انہوں نے، درست کہا انہوں نے۔ میں نے تو یہ جس دن یہ بھاگے تو میں نے اس دن ہی کہہ دیا تھا یہ بھاگ گئے ہیں، راہ فرار۔ ایک اور خوبصورت لفظ میں بتا دیتا ہوں، یہ اچھی اردو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ راہ فرار اختیار کر گئے تھے۔
راہ فرار اختیار کرنا اور بھاگنا یہ ایک ہی چیز ہے. شاید میں نے انہوں تو نے پہلے ریئلائز کہہ کر دیا لیا کہ یہ وکیل راہ فرار صاحب, اختیار کر شاید دیے ہیں. آپ نے جس طرح سے کہا کہ وہ جہاں پر چاہتے تھے کہ مذاکرات جن کے ساتھ آئیڈیلی چلیں اور جن کے پاس اختیارات ہیں, وہ تو آپ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ آپ کی حکومت کے پاس تو مینڈیٹ بھی نہیں ہے. آپ لوگ عمران خان صاحب سے ایک ملاقات کا ایک وعدہ کرتے ہیں لیکن وہ ملاقات تک نہیں کروا سکتے. تو ایک جو چارج شیٹ ہے ان کی کافی لمبی ہے آپ لوگ کے حکومت کے حوالے سے. علینا صاحبہ, ملاقات میں ڈیلے ضرور آیا اینڈ وی آر مائنڈفل آف دیٹ. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں اس چیز کا ادراک نہ ہو. ملاقات کے جو 4-5 دن ڈیلے آیا اس کے بعد ملاقات ہوگی, اور سنڈے والے دن ہوئی کہ پرسکون ماحول میں ان کی ملاقات کروائی جائے تاکہ ان کو یہ بھی نہ ہو کہ عام لوگوں کی آمد و رفت ہے یا قیدیوں کی ملاقات کی آمد و رفت ہے, تو وہ بھی ان کا کم از کم ایک اعتراض نہ ہو. شہباز شریف صاحب سینگ کہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی 18 میں, جب اس کی کوئی کنکلوژن آج تک نہیں ڈرا ہوئی, تو پھر تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے یہ امپریشن زور پکڑے گا کہ حکومت بھی, تحریک انصاف نے تو گزشتہ ہفتے مذاکراتی عمل کو خیر بات کہا تھا, آپ لوگ کی طرف سے ایک گریسفل ایگزٹ پرہیپس سیک کیا جا رہا ہے. نہیں, ناٹ ایٹ آل. آئی وونٹ سے دیٹ. اینڈ آئی تھنک کہ ہماری جو ایک سوچ تھی کمیٹی بنانے کی, وہ 2018 کی جو ان کی کمیٹی بنائی گئی ہے اس حوالے سے نہیں تھی, اس طرز پہ نہیں تھی. ہماری سوچ تھی کہ زیادہ تر اس میں اپوزیشن سے لوگ ہوں. عین ممکن ہے اس میں مولانا صاحب بھی ہوتے, عین ممکن ہے اس میں اچکزئی صاحب بھی ہوں, عین ممکن ہے اس میں دیگر جماعتیں بھی ہوں, دیگر لوگ بھی ہوں. تو حکومت کے کم اراکین ہوتے یا حکومتی اتحاد کے جو جماعتیں ہیں ان کے کم رکن ہوتے, زیادہ تر اپوزیشن سے ہوتے, تاکہ ایک ان کو کانفیڈنس انسٹل ہوتا. آج یورپی یونین کے جو ڈیلیگیشن ہے وہ بھی پاکستان میں موجود ہے, اور ہمارا جی ایس پی سٹیٹس کے بھی حوالے سے ان کے جو بیانات سامنے آئے ہیں کہ پاکستان شاید فار گرانٹڈ لے رہا ہے جی ایس پی پلس سٹیٹس کو. اس قسم کے حالات میں آپ نہیں سمجھتے, ایک طرف شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ملک کو آگے لے کر بڑھنا ہے, ہم تو خود ہی بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ جو کسی بھی طور پہ ایک کوئی ممکنہ ہم اگر استحکام دیکھ سکتے ہیں ملک میں یا خوشحالی دیکھ سکتے ہیں, تو اس کو تو خود ہی جیپٹائز کرنے پہ آ گئی ہے. دیکھیں, دا ٹائم مائٹ ناٹ بی رائٹ بٹ دس نیڈیڈ ٹو بی ڈن. اور میں اس میں یہ بھی ضرور کہوں گا ان دا سیم بریتھ کہ اس میں مزید بہتری آ سکتی تھی, اور مزید بہتری ابھی بھی آ سکتی ہے. صحافیوں کے جو اعتراضات ہیں یا ان کے تحفظات ہیں, آپ کی ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی ہوئی ہے, اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی اگر ان رائٹنگ اپنی امینڈمنٹس لے آئے تو حکومت کی طرف سے میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. رانا صاحب نے آلریڈی اس کا ذکر کر دیا کہ وزیر اعظم صاحب بھی ایک کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہیں, اور آپ کے تحفظات ہیں اگر اس میں مزید بہتری لائی جا سکتی ہے اور لانی بھی چاہیے. وکیل صاحب, سٹیک ہولڈرز کو تو پہلے ان سے مشاورت کر کے, یہ تو مشاورت کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. یہ پہلے آپ نے کر دیا کام اور اس کے بعد آپ مشاورت کریں گے جب پورا آپ دیکھ رہے ہیں ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. میں اس پہ بھی عرض کر دیتا ہوں. علینا صاحبہ, بصد احترام, آپ کو یاد ہوگا جب مریم اورنگزیب صاحبہ وفاقی وزیر اطلاعات تھیں پی ڈی ایم کے ٹائم پہ, تو انہوں نے حتی الامکان کوشش کی تھی کہ ایک براڈر کنسنسس کنسلٹیٹیو پروسیس کو آپ کے ساتھ انگیج کیا, تمام صحافیوں کے ساتھ, آپ کی تمام باڈیز کے ساتھ, اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہ خیر کسی کھاتے پہنچا نہیں تمام تر معاملہ, اور بہت زیادہ ریزنٹمنٹ تھی, اور اس ٹائم بھی کہا گیا کہ یہ بلیک لا ہے, اور اس کی یہ جو ورژن ہے یہ بڑا میلو ڈاؤن ورژن ہے. ایون کہ پی ٹی آئی کے ٹائم سے بھی اور یا دیگر جو ہمارے پی ڈی ایم کے ٹائم پہ بھی تھا, یہ بڑا میلو ڈاؤن ورژن ہے. کوئی ڈیٹرنٹ میجر رکھنا ضروری تھا, رائٹ, بٹ اس وقت آپ کو رکھنا ضروری تھا. اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں. جی اینڈ دین آئی ہیو ٹو ریپ اپ. اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. فائن کا تو دیکھیں نا جی, آپ دیکھیں ڈیفیمیشن میں بھی جائیں گی, وہاں پہ بھی آپ ڈیمیجز کلیم کرتی ہیں, یہاں پہ فائن کی مد میں ہے, اور سزا جو ہے وہ 3 سال, کم از کم 7 سال نان بیلیبل تو نہیں ہے جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے کی تھی یا پی ٹی آئی کے دور میں ہوئی تھی. یہ 3 سال ہے, اور یہ تو آٹومیٹکلی بیلیبل ایک اوفینس ہے. اس میں بڑا منیمم سا اس میں تمام تر رکھا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, میں یہ ضرور کہوں گا اس میں مزید بہتری آ سکتی ہے. آئی ووڈ انوائٹ یور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کہ وہ اپنی جو گزارشات ہیں, جو امینڈمنٹس ہیں, جو سجیشنز ہیں, وہ سامنے لے کے آئیں. ضرور ان کو ملوز خاطر رکھا جائے گا, اور ان کو اس پورے پروسیس میں دیکھا جائے گا, اور سیریسلی اس کو انکارپوریشن کی طرف بھی لے کے جایا جائے گا. لیٹس سی. بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب آپ کے وقت کا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.